میرا نام زوار احمد ہے اور میری کہانی کا آغاز میٹرک کے امتحانات میں ہوا۔ مارچ کا مہینہ تھا اور میں اپنے پیپر سے فارغ ہو کر گھر آیا۔ گھر آ کر کچھ دیر سو گیا اور شام 5 بجے مجھے میرے چھوٹے بھائی نے اٹھایا، اٹھو خالہ اور ان کی فیملی آئی ہے، چل کر مل لو۔ مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کیونکہ میری خالہ تقریباً کوئی 6 یا 7 سال بعد آئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب کے تعلقات میرے نانا ابو اور ماموں سے کچھ ٹھیک نہیں تھے، اس لیے ہمارا بھی آنا جانا روکا ہوا تھا۔ خالہ کے ساتھ تعلقات بہتر تھے لیکن زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ اس دن وہ ہمارے گھر اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی دعوت دینے آئی بیٹھی تھیں۔ ان کے ساتھ میری 2 کزنز بھی تھیں، ایک وہ جس کی شادی ہونے والی تھی اور دوسری ان کی چھوٹی بیٹی جس کا نام نوری تھا۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور چھوٹی والی کو فوراً پہچان لیا، لیکن وہ تو اب کافی بڑی ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ کافی وقت گزر گیا تھا۔ وہ کوئی 1 آدھ گھنٹہ ہمارے ہاں بیٹھے رہے، پھر گھر جانے لگے۔ میں بھی ان کے پیچھے ان کو گاڑی تک چھوڑنے گیا۔ جاتے ہوئے چھوٹی کزن نے گاڑی کے شیشے سے مجھے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا۔ میں نے بھی شاید ہاتھ ہلایا ہوگا لیکن مجھے یاد نہیں کیونکہ میں تو اس کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ وہ تو چلی گئی لیکن میرا دل اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں بری طرح اس کو چاہنے لگا۔ مجھے پہلے نہ تو اس پیار محبت کا کچھ پتا تھا، نہ ہی میں نے کبھی کسی کو چاہا تھا۔ پہلی بار کوئی اتنا اچھا لگا تھا۔ دل و جان سے چاہنے لگا میں۔ مجھے اس وقت اپنے امتحانات کی ٹینشن تھی اور ساتھ ہی میں اس محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ میرے پہلے پیار کا آغاز تھا۔ میں گاؤں کا رہنے والا تھا اور پڑھنے کے لیے کسی پرسکون خاموش جگہ پر بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ جب سے نوری سے محبت ہوئی میں خاموش جگہ پر بیٹھ کر صرف اسی کو سوچتا رہتا۔ مجھے کوئی احساس نہیں تھا کہ میری پڑھائی ہے، میں نے پڑھنا ہے۔ میں بس نوری کی محبت میں شدید ڈوبا ہوا تھا۔ پھر میرے امتحانات ختم ہوئے اور نوری کی بڑی بہن کی شادی شروع ہو گئی۔ ان دنوں میرے پریکٹیکلز تھے، میں ان کی وجہ سے نہ جا سکا اور شادی پر میری پوری فیملی گئی لیکن میں گھر پر رہا۔ کچھ وقت بعد میں نے اپنی امی کو بتا دیا کہ مجھے اپنی خالہ زاد کزن سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ امی مسکرا پڑی اور بولی، صرف پسند کرتے ہو یا نکاح کا بھی ارادہ ہے؟ میں نے کہا، جی امی، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امی بولی، بیٹا یہ سب تو تقدیر اور نصیب کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن لڑکی بہت اچھی ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے۔ میں ان کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس کی محبت میں دن رات تڑپتا رہا اور شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ میرا ایڈمیشن کالج میں ہو گیا۔ کالج گھر سے کچھ دور تھا، اس کے لیے مجھے اپنے ماموں کے گھر رہنا پڑا۔ ماموں کے گھر اپنے ایک ماموں زاد سے بہت بنتی تھی، اسے میں نے اپنے دل کی ہر بات شیئر کی۔ جب میں 2nd ایئر میں آیا تو ان دنوں چھوٹے ماموں کی شادی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھا کیونکہ شادی پر تو پورے خاندان نے آنا تھا اور مجھے اس کو دیکھنے کا موقع ملنا تھا، تو میں خوشی کے مارے نہال تھا۔ انہی دنوں ایک اور خوشی ملی، میرے ابو کی ماموں کے ساتھ صلح ہو گئی۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور میں روز اپنی انگلیوں پر دن گنتا رہتا کہ کب شادی ہوگی اور میں اس کو دیکھوں گا۔ آخر شادی کا دن بھی آ ہی گیا۔ ہم سب کزنز اکٹھے ہو گئے اور گپ شپ لگانے لگے۔ وہاں سب نظر آ رہے تھے لیکن نوری نظر نہیں آ رہی تھی اور میں اداس ہونے لگا، اور اچانک ہی میرے سامنے وہ پری ظاہر ہوئی۔ ہاں، وہ خوبصورت میری پیاری معصوم سی نوری تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی اور اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میری نظریں اس پر ٹھہر گئیں اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اتنے میں میرے ماموں زاد نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا، بھائی جان ہوش میں آؤ، نوری اب پورے فنکشن میں یہی ہے۔
आराम से उसे देखते रहना। इस तरह देखोगे तो सबको महसूस हो जाएगा। मैंने फौरन से खुद को झटका और हम सब कजिन्स गपशप करने लगे। वहां हम सब ने मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया, लेकिन नूरी ना बैठी हम सब में। मैंने उसके बारे में सुना था कि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती और उसकी अपनी जिंदगी और लाइफ पार्टनर को लेकर सिर्फ एक सोच है कि वो अगर अपना प्यार और मोहब्बत किसी को देगी तो सिर्फ अपने शौहर को देगी और किसी लड़के से कोई फालतू बात नहीं करेगी। मैं ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ कि वो कितना खुश नसीब इंसान होगा जिसको इतना पाकीज़ा बीवी मिलेगी, जिसकी इतनी प्यारी सोच है और वो खुद को सिर्फ अपने महरम शौहर के लिए महफूज रख रही है। ये सोचकर मैं दिल ही दिल में मजीद कुढ़ रहा था कि पता नहीं वो किसके नसीब की है और कौन उसको अपना हमसफर बना ले जाएगा। खैर, वो एक तरफ बैठी रही। हम में से किसी से उसने कोई बात ना की। बस शादी खत्म हुई और मेरी मोहब्बत में मजीद इजाफा होता गया। मैं उसे दुआओं में मांगने लगा। मेरे कजन ने मुझे कहा, यार जवार, तू पागल तो नहीं हो गया? वो तेरी मोहब्बत के बारे में जानती तक नहीं और तू पागल हुआ पड़ा है उसके लिए। मैंने उसे बोला, देख भाई, अगर वो मेरे नसीब की है तो सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। खैर, कॉलेज के बाद मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। मैं पढ़ाई करता रहा और उन दिनों में मेरे वालिद साहब को मेरे ख्यालात के बारे में सब पता चल गया। नूरी के भी रिश्ते आना शुरू हो गए और जैसे ही मेरा 8वां सेमेस्टर एंड हुआ तो वालिद साहब ने कहा कि जवार ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है और अब इसके रिश्ते की बात करो। मैं इतना खुश हुआ कि मेरे वालिद साहब का दिल कैसे नरम पड़ गया। उसकी वजह यह थी कि मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी की और अच्छे नंबर्स के साथ ग्रेजुएशन किया और फिर उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी की और मेरे वालिदैन नूरी के घर रिश्ता लेने गए। शाम को जब घर आए तो मेरी बहन बोली, जवार, बहुत अफसोस हुआ है, खारा जान इस रिश्ते के हक में नहीं। मैं ये बात सुनकर रोने लगा कि क्यों, क्या वजह है, वो ऐसा क्यों कर रही हैं। और फिर मुझे रोता देखकर मेरी बहन जोर से हंसी। अरे पागल, मत परेशान हो, तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया है और हम सब बहुत खुश हैं। ये बात सुनकर मैं और जोर से रोने लगा, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। वो दिन मेरे लिए बेहद खुशी का दिन था। उस दिन मेरे दिल की बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई और मैं खुशी से झूम उठा। वो दिन मेरे लिए ईद से कम नहीं था। नूरी भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और हमारी मंगनी हो गई। मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूँ खुद को, क्योंकि नूरी बहुत पाक दामन लड़की है और उसने एक अहद किया था खुद से कि सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत करेगी और वो खुशनसीब इंसान मैं हूं। नूरी बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत लड़की है। मैं अल्लाह पाक का दिन रात शुक्र अदा करता हूं कि उस जात ने मुझे नूरी जैसी लड़की अता की। उसकी वजह से मैं अपने अल्लाह से बहुत करीब हो गया और 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा हूं। मेरी दुआ है कि हम दोनों का साथ हमेशा का हो और मैं अपनी हमसफर के साथ जन्नत तक जाऊं। आमीन।